بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین الف لام را تلک یہ آیتیں الکتاب کتاب اور القرآن قرآن مبین واضح روشن الف لام را یہ آیتیں کتاب کی اور واضح قرآن کی، یعنی یہ اس جامع اور عظیم الشان کتاب کی آیتیں ہیں جس کے مقابلہ میں کوئی دوسری کتاب کرانے کی مستحق نہیں، اور اس قرآن کی آیتیں ہیں جس کے اصول نہایت صاف، دلائل روشن، احکام معقول، وجود ایجاز واضح اور بیانات سے گفتہ اور فیصلہ کن ہیں، لہذا آگے جو کچھ بیان کیا جانے والا ہے مخاطبین کو پوری توجہ سے سننا چاہیے۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین، ربما بسا اوقات یود آرزو کریں گے الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے، لو كانوا کاش وہ ہوتے مسلمین مسلمان، کسی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں، کیا اچھا ہوتا جو ہوتے ہم مسلمان، یعنی آج منکرین نے قرآن و اسلام جیسی عظیم شان نعمت الہیہ کی قدر نہیں کی، لیکن ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ اپنی محرومی پر ماتم کریں گے اور دست حسرت مل کر کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ وہ وقت کب آئے گا اس میں اختلاف ہوا، ہم ابن الانباری کے قول کے موافق اس کو عام رکھتے ہیں، یعنی دنیا و آخرت میں جو مواقع کافروں کی نامرادی اور مسلمانوں کی کامیابی پیش آتے رہیں گے، ہر موقع پر کفار کو رو رو کر اپنے مسلمان ہونے کی تمنا اور نعمت اسلام سے محروم رہ جانے کی حسرت ہوگی۔ اس سلسلہ میں پہلا موقع تو جنگ بدر کا تھا، جہاں کفار مکہ نے مسلمانوں کی طرف کھلا ہوا غلبہ اور تائید غیبی دیکھ کر اپنے دلوں میں محسوس کیا کہ جس اسلام نے فقراء مہاجرین اور اوس و خزرج کے کاشتکاروں کو اونچی ناک والے قریشی سرداروں پر غالب کیا، افسوس ہم اس دولت سے محروم ہیں۔ اسی طرح اسلامی فتوحات و ترقیات کی ہر ایک منزل پر کفار کو اپنی تہی دستی و حرمان پر پچھتانے اور دل سے اشک حسرت بہانے کا موقع ملتا رہا۔ انتہائی حسرت و افسوس کا مقام وہ ہوگا جب فرشتہ جان نکالنے کے لیے سامنے کھڑا ہے اور عالم غیب کے حقائق آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ہاتھ کاٹیں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا کہ آج عذاب بعد الموت سے محفوظ رہ سکتے۔ اس سے بھی بڑھ کر یاس انگیز نظارہ وہ ہوگا جو طبرانی کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہت سے آدمی اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں جائیں گے اور جب تک خدا چاہے گا وہاں رہیں گے۔ بعض مشرکین ان پر طعن کریں گے کہ تمہارے ایمان و توحید نے تم کو کیا فائدہ دیا، تم بھی آج تک ہماری طرح دوزخ میں ہو۔ اس پر حق تعالیٰ کسی معاہد کو جہنم میں نہ چھوڑے گا۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورۃ نمبر 15 سورۃ الحجر آیت نمبر 2۔ گویا یہ آخری موقع ہوگا جب کفار اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، ذرہم انہیں چھوڑ دو، یاکلوا وہ کھائیں، ویتمتعوا اور فائدہ اٹھائیں، ویلہہم اور غفلت میں رکھیں انہیں الامل امید، فسوف پس ان قریب یعلمون وہ جان لیں گے۔
چھوڑ دیں ان کو، کھا لیں اور بات برت لیں اور امید میں لگے رہیں جو آئندہ معلوم کر لیں گے، یعنی جب کوئی رسید کارگر نہیں تو آپ ان کے غم میں نہ پڑیے، بلکہ چند روز انہیں بہائم کی طرح کھانے پینے دیجیے۔ یہ خوب دل کھول کر دنیا کے مزے اڑائیں اور مستقبل کی متعلق لمبی چوڑی اور امیدیں باندھتے رہیں۔ عنقریب وقت آ جاتا ہے جب حقیقت حال کھل جائے گی اور اگلا پچھلا کھایا پیا سب نکل جائے گا۔ چنانچہ کچھ تو دنیا ہی میں مجاہدین کے ہاتھوں حقیقت کھل گئی اور پوری تکمیل آخرت میں ہو جائے گی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، وما اور نہیں اہلکنا ہم نے ہلاک کیا من کسی قریۃ بستی الا مگر ولہا اور اس کے لیے کتاب ایک لکھا ہوا معلوم مقرر وقت، اور کوئی بستی ہم نے غارت نہیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا تھا مقرر، یعنی جس قدر بستیاں اور قومیں پہلے ہلاک کی گئیں، خدا کے علم میں ہر ایک کی ہلاکت کا ایک وقت معین تھا جس میں نہ بھول چوک ہو سکتی تھی، نہ غفلت، اور نہ خدا کا وعدہ ٹل سکتا تھا۔ جب کسی قوم کی میعاد پوری ہوئی اور تعذیب کا وقت آ پہنچا، ایک دم میں غارت کر دی گئی۔ موجودہ کفار بھی حال و تاخیر عذاب پر مغرور نہ ہوں، جب ان کا وقت آئے گا خدائی سزا سے بچ نہ سکیں گے۔ جو تاخیر کی جا رہی ہے اس میں خدا کی بہت حکمتیں ہیں، مثلاً ان میں سے بعض کا یہ بعض کی اولاد کا ایمان لانا مقدر ہے، فوری عذاب کی صورت میں اس کے وقوع کی کوئی صورت نہیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، ما تسبق نہ سبقت کرتی ہے من امت کوئی امت اجلها اپنا مقررہ وقت، وما اور نہ یستاخرون وہ پیچھے رہتے ہیں، نہ سبقت کرتا ہے کوئی فرقہ اپنے وقت مقررہ سے اور نہ پیچھے رہتا ہے، یعنی مہلکہ کی تخصیص نہیں، بلکہ ہر قوم کے عروج و زوال یا موت حیات کی جو میعاد مقرر ہے وہ اس سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، وقالوا اور وہ بولے یا ایھا اے وہ الذی نزل وہ جو کہ اتارا گیا علیہ اس پر ذکر یاد دہانی قرآن، انک بے شک تو لمجنون دیوانہ، اور لوگ کہتے ہیں وہ شخص کہ تجھ پر اترا ہے قرآن تو بے شک دیوانہ ہے۔ مشرکین مکہ یہ الفاظ محض بطریقِ استہزاء و استخفاف کہتے تھے، یعنی آپ سب سے آگے بڑھ کر خدا کے یہاں سے قرآن لے آئے، دوسروں کو احمق و جاہل بتلانے لگے، بلکہ ساری دنیا کو الٹیمیٹم دیا اس پر یہ دعویٰ ہے کہ آخر میں ہی غالب ہوں گا اور ایک وقت آئے گا۔ وقالوا اور وہ بولے ایک وقت آئے گا کہ منکرین حسرت سے کہیں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے، یہ کون سی عقل و ہوش کی باتیں ہیں، کھلی ہوئی دیوانگی ہے، اور جو پڑھ کر سناتے ہو جو مجنون کی بڑھ سے زیادہ وقت نہیں رکھتا، الیاذ باللہ۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، لو کیوں ما تأتینا ہمارے پاس تو نہیں لاتا بالملائکۃ فرشتوں کو، ان اگر کنت تو ہے من سے صادقین سچے، کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے۔ اگر بارگاہ احدیت میں آپ کو ایسا ہی قرب حاصل ہے اور ساری قوم میں سے خدا نے منصب رسالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا ہے، تو فرشتوں کی خدائی فوج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیوں نہ آئی، جو کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتی اور ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات منواتی، نہ مانتے تو فوراً سزا دیتی۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ما ننزل ہم نازل نہیں کرتے الملائکۃ فرشتے الا مگر بالحق کی حق کے ساتھ، وما كانوا اور نہ ہوں گے اذن اس وقت منذرین مہلت دیے گئے، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر کام پورا کرے اور اس وقت نہ ملے گی ان کو مہلت، یعنی ماننے والوں کے لیے اب بھی کافی سے زائد نشان موجود ہیں، باقی جن کا ارادہ ہی ماننے کا نہیں وہ فرشتوں کے آنے پر بھی نہ مانیں گے، پھر ان کے اتارنے میں کیا فائدہ ہے۔ حق تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر اپنی حکمت کے موافق کسی غرض صحیح کے لیے بھیجتے ہیں، یوں ہی نہیں
بے فائدہ تماشا دکھلاتا مقصود نہیں ہوتا۔ عموماً عادت اللہ یہ رہی ہے کہ جب کسی قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور سارے مراحل تفہیم و ہدایت کے طے ہو جاتے ہیں تو فرشتوں کی فوج اس کے ہلاک کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ پھر اس کو قطعاً مہلت نہیں دی جاتی۔ اگر تمہاری خواہش کے موافق فرشتے اتارے جائیں تو اس سے صرف یہی ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ تم کو بلاتا خیر ہلاک کر دیا جائے، جو فی الحال حکمت الہی کے موافق نہیں، کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ یہ تو آخری صورت ہے جو سب منزلیں طے ہو چکنے اور سب کام ختم کیے جانے کے بعد ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ انا بے شک نحن ہم نزلنا ہم نے نازل کیا الذکر یاد دہانی قرآن، وانا اور بے شک ہم لہو اس کے لحافظون نگہبان۔ ہم نے آپ اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں، یعنی تمہارا استہزاء و طعنت اور قرآن لانے والے کی طرف جنون کی نسبت کرنا قرآن و حامل قرآن پر قطعاً اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو اس قرآن کے اتارنے والے ہم ہیں اور ہم ہی نے اس کی ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جس شان اور حیث سے وہ اترا ہے بدون ایک شوشہ یا زبر زیر کی تبدیلی کی، چار دانگ عالم میں پہنچ کر رہے گا اور قیامت تک ہر طرح کی تحریف لفظی معنوی سے محفوظ مضمون رکھا جائے گا۔ زمانہ کتنا ہی بدل جائے مگر اس کے اصول و احکام کبھی نہ بدلیں گے۔ زبان کی فصاحت، بلاغت اور علم و حکمت کی مشگافیاں کتنی ترقی کر جائیں پر قرآن کی سوری و معنوی اعجاز میں اصلاً ضعف و انحطاط محسوس نہ ہوگا، اور سلطنتیں قرآن کی آواز کو دبانے یا گم کر دینے میں سعی ہوں گی لیکن اس کے ایک نقطہ کو گم نہ کر سکیں گی۔ حفاظت قرآن کے متعلق یہ عظیم الشان وعدہ الہی ایسی صفائی اور حیرت انگیز طریقہ سے پورا ہو کر رہا جسے دیکھ کر بڑے بڑے متاثر مغرور مخالفوں کے سر نیچے ہو گئے۔ میور کہتا ہے جہاں تک ہماری معلومات ہیں دنیا بھر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کی طرح 12 صدیوں تک ہر قسم کی تاریخ سے پاک رہی ہو۔ اور یورپین محقق لکھتا ہے کہ ہم ایسے ہی یقین سے قرآن کو بعینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں جیسے مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔ واقعات بتلاتے ہیں کہ ہر زمانہ میں ایک جمع غفیر علماء کا جن کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے ایسا رہا کیا جس نے قرآن کے علوم و مطالب اور غیر منقضی عجائب کی حفاظت کی۔ کاتبوں نے، رسم الخط کی کاریوں نے طرز ادا کی، حافظوں نے اس کے الفاظ عبارت کی وہ حفاظت کی۔ نزول کے وقت سے آج تک ایک زیر زبر تبدیل نہ ہو سکا۔ کسی نے قرآن کے رکوع گن لیے، کسی نے آیتیں شمار کیں، کسی نے حروف کی تعداد بتلائی، حتیٰ کہ بعض نے ایک ایک اعراب اور ایک ایک نقطے کو شمار کر ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک کوئی لمحہ اور کوئی ساعت نہیں بتلائی جا سکتی جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد حفاظ قرآن کی موجود نہ رہی ہو۔ کہ خیال کرو 8 سے 10 سال کا ہندوستانی بچے سے اپنی مادری زبان میں 2-3 جز کا رسالہ یاد کرانا دشوار ہے، وہ ایک اجنبی زبان کی اتنی ضخیم کتاب جو متشابہات سے پر ہے کس طرح فر سنا دیتا ہے۔ پھر کسی مجلس میں ایک بڑے باوجاہت عالم و حافظ سے کوئی حرف چھوٹ جائے یا اعراب کی فرض گزاشت ہو جائے تو ایک بچہ اس کو ٹوک دیتا ہے۔ چاروں طرف سے تصحیح کرنے والے للکارتے ہیں، ممکن نہیں کہ پڑھنے والے کو غلطی پر قائم رہنے دیں۔ حفظ قرآن کے متعلق یہی اہتمام و اعتناء عہد نبوت میں سب لوگ مشاہدہ کرتے تھے۔ اس کی طرف وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرما کر اس وقت کے منکرین کو توجہ دلائی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً ہم نے بھیجے من سے قبلک تم سے پہلے فی میں شیعہ گروہ الاولین پہلے، اور ہم بھیج چکے تجھ سے پہلے اگلے فرقوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا يَأْتِيهِم اور نہیں آیا ان کے پاس من رسول کوئی رسول الا مگر کانوا وہ تھے بھی اس سے یستہزئون استہزاء کرتے، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر کرتے رہے ہیں اس سے ہنسی آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کی تکذیب و استہزاء سے دلگیر نہ ہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ منکرین کی عادت رہی ہے کہ جب کوئی پیغمبر آیا اس کی ہنسی اڑائی، کبھی مجنون کہا، کبھی محض دق کرنے کے لیے لغو اور دور از کار مطالبے کرنے لگے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہا تھا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ شعراء سورہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 27۔ اور وہی فرشتوں کی فوج لانے کا مطالبہ کیا جو قریش آپ سے کر رہے تھے۔ فلولا القی علیہ
اسورۃ من ذہب، سورۃ نمبر 43، سورہ زخرف آیت نمبر 53۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، کذالک اسی طرح نسلکہ ہم اسے ڈال دیتے ہیں فی میں قلوب دل جمع المجرمین مجرموں، اسی طرح بٹھا دیتے ہیں ہم اس کو دل میں گناہ گاروں کے، یعنی جو لوگ ارتکاب جرائم سے باز نہیں آتے، ہم ان کے دلوں میں اسی طرح استہزاء و تکذیب کی عادت جا گزین کر دیتے ہیں۔ جب ان کے دل میں کانوں کے راستے سے وحی ہلائی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ تکذیب بھی چلی جاتی ہے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے بہ اس پر، وقد خلت اور پڑ چکی ہے، سنت رسم روش الاولین پہلے یقین نہ لائیں گے اس پر، اور ہوتی آئی ہے رسم پہلوں کی، یعنی ہمیشہ یوں ہی جھٹلاتے اور ہنسی کرتے آئے ہیں، اور سنت اللہ یہ رہی ہے کہ متمردین ہلاک و رسوا کیے جاتے رہے اور انجام کار حق کا بول بالا رہا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، وَلَوْ اور اگر فتحنا ہم کھول دیں علیہم ان پر باباً کوئی دروازہ من سے السماء یا آسمان، فظلوا اور رہیں فیہ اس میں یعرجون چڑھتے، اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے اور سارے دن اس میں چڑھتے رہیں، لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، لقالوا تو کہیں گے انما اس کے سوا نہیں، سکرت آن دی گئی ابصارنا ہماری آنکھیں، بلکہ نحن ہم قوم لوگ، مسحورون سحرزدہ، تو بھی یہی کہیں گے کہ باندھ دیا ہمارے نگاہ کو، نہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے، یعنی فرشتوں کا اتارنا تو اس قدر عجیب نہیں ہے اگر ہم آسمان کے دروازے کھول کر خود انہیں اوپر چڑھا دیں اور یہ دن بھر اسی شغل میں رہیں، تب بھی ضدی اور معاند لوگ حق کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس وقت کہہ دیں کہ ہم پر نظر بندی یا جادو کیا گیا ہے، یا شاید ابتدا میں نظر بندی سمجھیں اور آخر میں بڑا جادو قرار دیں۔